بزرگوں کے مزاروں پر چادر چڑھانا ایک کام ہے، لیکن بزرگوں کی تعلیمات کو زندگی میں اتارنا ہمالیہ پہ چڑھنے کے برابر ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک بات اور مشہور ہوئی، وہ یہ کہ اسلام کے مقابلے میں ایک اور مذہب ہے جسے صوفیزم کہتے ہیں۔ برائی کو برائی کے ذریعہ ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ برائی کو بھلائی کے ذریعہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ہم نے بادشاہوں کے قصے کو نہیں سنا ہے، ہم سے اگر پوچھنا ہے تو تم محبت اور وفا کے قصے کے سنو۔ دوسرے ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب خالق وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے تو وہ نفرت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ صوف اونی کپڑا پہنا کرتے تھے، اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو صوفی کہا جانے لگا۔ صلح کل یعنی پیس فار آل، شانتی تمام انسانیت کے لیے۔ اسلام کے محبت اور امن اور روحانیت کا جو پہلو ہے، اسے ہی بعد کے زمانے میں صوفیزم بھی کہا جانے لگا، کیونکہ تم میں سے جو لوگ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوگا وہی باہر والوں کے لیے بھی بہترین ہوگا۔ صوفیوں نے اپنی بنیاد محبت پر رکھی۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس نے اچھا کیا اس کے ساتھ بھی اچھا، اور جس نے برا کیا اس کے ساتھ بھی اچھا۔ مسلم بادشاہ بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، لیکن مسلم بادشاہ سے یہاں کی عوام کا ٹکراؤ ہوا، لیکن صوفیوں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ حاضرین، آج میں صوفیزم کے اوپر مختصر بات چیت کروں گا۔ صوفیزم یعنی روحانیت، جس کو دوسرے لفظوں میں اسپریچولیٹی بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، موجودہ ماحول میں بالخصوص ہندوستان میں یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اسلام کے اس پہلو پر زور دیا جائے اور ان تعلیمات کو پوری طرح سامنے لایا جائے جن میں محبت، شفقت، ہمدردی، بھائی چارہ، امن، شانتی کو واضح کیا گیا ہے اور پھیلایا گیا ہے، دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی یہ مسجد پچھلے 25 سال سے محبت، شفقت، ہمدردی، امن اور شانتی کی تعلیم کو پھیلا رہی ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور سے اسلام دراصل محبت اور امن کا مذہب ہی ہے۔ خود پیغمبر اسلام ہی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان تمام پیغمبروں نے، پروفٹس نے انسانیت کے درمیان محبت اور امن، پیس اور لو کا میسج ہی عام کیا ہے۔ یہ دراصل فریق ثانی تھے جنہوں نے آپ کو یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے بھی پچھلے پروفٹس کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں پر ان کے لیے اپنی ڈیفنس کرنے کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں بچی تھی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، دیگر پیغمبروں کے برعکس آپ کی دو بنیادی ذمہ داریاں تھیں۔ ایک دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے تمام انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو خدا کے قریب لانا۔ پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا کے آخری پیغمبر تھے، آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر رسول آنے والا نہیں تھا، اس لیے آپ کے اوپر ایک اور ایکسٹرا رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی بھی اللہ نے ڈالی تھی، اور وہ ہے کہ خدا کے آخری دین کو اسٹیبلش کر دینا، تاکہ مستقبل کی تاریخ میں قیامت تک اس آخری دین کو خارجی طور سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر یہ کام بھی کیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب فریق ثانی نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بالکل مجبور کر دیا، آپ مائیگریٹ کر کر مدینہ چلے گئے، تب آپ نے ڈیفنس کیا۔ لیکن بنیادی طور سے دین اور مذہب جسے ہم کہتے ہیں وہ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل خالق کائنات کا نظام اور تعلیم ہے۔ وہ خالق کائنات جس نے تمام انسانیت کو، تمام مانو جاتی کو، تمام مینکائنڈ کو پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے جب خالق وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے تو وہ نفرت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ شکشا یا ٹیچنگ کیسے دے سکتا ہے کہ ایک گروپ کو کہے کہ اٹھو اور دوسرے گروپ کو مار ڈالو، دوسرے گروپ کو کہے کہ تم اٹھو اور پہلے گروپ کو مار ڈالو، اور اس طرح دنیا یہ ارض جنگ و جدال کی جگہ بنی رہے؟ ظاہر ہے یہ بات پہلے ہی مرحلے میں بے بنیاد معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات اسلام کے بارے میں 100% درست ہے۔ اسلام بنیادی طور سے محبت اور امن کی تعلیم اور شکشا دیتا ہے۔ کیا اسلام محبت، امن اور روحانیت کی تعلیم دیتا ہے؟ اسی روحانیت کے پہلو کو بعد کے زمانے میں صوفیزم بھی کہا جانے لگا۔
اسلام کی محبت اور امن اور روحانیت کا جو پہلو ہے، اسے ہی بعد کے زمانے میں صوفیزم بھی کہا جانے لگا۔ صوفیوں نے، جن لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے، انہوں نے خود سے اپنے لیے صوفی کا نام نہیں چنا۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دور اول میں سیاست اور جنگ و جدال کا جو دور شروع ہوا، تو ایک وہ طبقہ تھا جس نے اپنے آپ کو سیاست اور جنگ سے بالکل الگ کر دیا، اور الگ کر کر اسلام کی محبت اور امن کے پیغام کو اپنے اوپر بھی طاری کر لیا اور تمام انسانیت تک بھی پہنچانا شروع کر دیا۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جب غور کیا کہ اس جنگ و جدال میں کہیں نہ کہیں دنیا کی ایک محبت کا بھی حصہ ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے بھی غیر ضروری لگاؤ کو کاٹا، اپنی زندگی کو انتہائی سادہ کیا۔ اس زمانے میں جو انتہائی سادہ کپڑے ہوتے تھے اس کو انہوں نے پہنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اونی کپڑے، جسے صوف کہتے ہیں، صوف، اس کو انہوں نے پہنا، اور غالباً اسی وجہ سے، چونکہ وہ صوف اونی کپڑا پہنا کرتے تھے، اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو صوفی کہا جانے لگا، اور پھر اس طرز فکر اور اس طرز حیات اور وے آف لائف کو صوفیزم کہا جانے لگا۔ اس بارے میں کافی اختلاف ہے کہ یہ جو صوفی لفظ سے کہاں سے آیا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے اور اوپینین ہے کہ یہ صوف لفظ سے آیا ہے، یعنی اونی کپڑا، چونکہ صوفی حضرات صوف پہنتے تھے تو وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ صفا یا صف سے نکلا ہے، کچھ لوگوں کی اوپینین یہ ہے کہ یہ صفا سے نکلا ہے، کچھ اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کی جو اوریجن ہے یہ تھیوسوفی ہے اور اس کا عربیسائزیشن ہے، صوفی ہے۔ تو یہ صوفی لفظ کی تاریخ کے معاملے میں اختلاف ہے۔ صوفیزم کیا ہے؟ جس چیز کو روحانیت اور صوفیزم کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ صوفیوں نے اپنی بنیاد محبت پر رکھی ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ محبت اور خوف دونوں کی بنیاد اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صوفیوں نے یہ کیا کہ محبت والے حصے کو لیا اور ان آیتوں کو بنیاد بنایا جن آیتوں میں محبت، امن، شانتی کو بتایا گیا، اسی کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی بھی گزاری اور اسی کو پھیلانا شروع کیا۔ چونکہ انہوں نے محبت کو بنیاد بنایا تو ان کا طریقہ ہی یہ ہو گیا، ان کا یہ طریقہ ہو گیا کہ نفرت کے بجائے شفقت اور محبت، جنگ کے بجائے امن اور شانتی، اسی طرح ٹکراؤ کے بجائے مصالحت اور کمپرمائز اور ریکنسیلیشن ان کا ایک طریقہ بن گیا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی گئے، جس مقام پر گئے، جس جگہ بھی گئے، وہاں محبت کی ایک فضا قائم ہو گئی اور اس علاقے اور اس جگہ سے جنگ و جدال کا ماحول ختم ہو گیا۔ بر صغیر ہند میں جو صوفیوں کا سلسلہ قائم ہوا، ان میں جو پرانا سلسلہ ہے، ایک چشتیہ سلسلہ، اس کی مشہور کتاب ہے نافع السالکین۔ اس میں صوفیوں کے طریقے کو بتاتے ہوئے یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا کہ در طریق ماہست کے با مسلمان و ہندو صلح باید داشت، یعنی ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے درمیان صلح اور پیار اور محبت رہنا چاہیے۔ صوفیوں کا یہی طریقہ تھا، وہ اسی طریقے سے چاروں طرف پھیل جاتے تھے۔ ان کے طریقے کو ایک لفظ میں اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے، صلح کل، یعنی پیس فار آل، شانتی تمام انسانیت کے لیے۔ اسی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے تھے، لہٰذا وہ جہاں گئے انہوں نے اپنے مقام کو چنا، اپنی عمارتیں جیسے بھی بنائی، جسے بعد کے زمانے میں خانقاہ کہا جانے لگا۔ خانقاہ تب کی بات میں کر رہا ہوں، خانقاہ کہا جانے لگا۔ اور پھر انہوں نے اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ تمام لوگ اس میں سمائے کہ کھانے پینے میں بھی آخری درجے میں احتیاط کیا۔ آپ نے لنگر کا نام سنا ہوگا، اب لنگر میں تو بریانیاں بھی بنتی ہیں، یعنی نان ویج، لیکن جب اصل خانقاہ کی بنیاد پر ہی اور وہاں لنگروں کا سلسلہ قائم ہوا تو اس میں یہ اہتمام کیا گیا کہ یہاں پیور ویج، یعنی ساگ سبزی جسے کہتے ہیں، پیور ویج کھانا بنے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی دھرم کا انسان آئے تو اس کو یہاں فرق محسوس نہ ہو کہ ارے یہاں تو یہ ہے۔ اور اس کا انہوں نے کامل اہتمام کیا اور اس کو خوب زیادہ پھیلایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، بعد کے زمانے میں یعنی موجودہ زمانے میں ایک بات اور مشہور ہوئی، وہ یہ کہ اسلام کے مقابلے میں ایک اور مذہب ہے جسے صوفیزم کہتے ہیں۔ یہ بے بنیاد بات ہے۔ صوفیزم نہ تو صوفیوں نے خود ایسا سوچا، انہوں نے اپنا کوئی طریقہ نہیں نکالا، کچھ چیزوں میں اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے اپنا کوئی طریقہ فکری اعتبار سے نہیں نکالا، بلکہ ان کا جو
پیار، محبت، امن کا جو پیغام ہے یہ اسلامی تعلیمات میں ڈیپ روٹڈ ہے، یعنی گہرائی سے پیوست ہے۔ وہ وہی تعلیمات ہیں جو خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام کیا کرتے تھے، اور اسی کو لے کر صوفی حضرات پورے اہتمام کے ساتھ آگے بڑھے۔ میں کچھ واقعات بتاؤں گا جس سے اندازہ ہوگا صوفیوں کا طریقہ، اور پھر قرآن و حدیث کو بھی رکھ دوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عین قرآنی اور اسلامی تعلیمات ہے۔ بزرگوں میں ایک مشہور بزرگ ہے بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر، یہ 12ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں ایک قصہ بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے خانقاہ میں ان کا مرید آیا۔ مرید اپنے علاقے سے جب چلا تو اس نے سوچا کہ میں اپنے حضرت کے پاس جا رہا ہوں تو علاقے کی کوئی مشہور چیز لے لوں۔ اس کے علاقے میں قینچی بہت زیادہ مشہور تھی، اس نے قینچی کو لے لیا اور سوچا کہ اب میں جا کر یہ تحفہ اپنے حضرت کو دوں گا تو بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ وہ لے کر حضرت کے پاس پہنچا، یعنی خواجہ فرید الدین گنج شکر کے پاس، اور اس کے بعد ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مرید نے کہا کہ یہ قینچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے کام کی نہیں ہے، اگر تمہیں لانا تھا تو سوئی لے کر آتے۔ کیوں؟ کیونکہ قینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی سینے کا کام کرتی ہے۔ ہمارا کام تو جوڑنا ہے، ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، اسی لیے اگر لانا تھا تو سوئی لاتے، قینچی نہیں۔ اس سے دو چیز کا آپ کو اندازہ ہوگا، ایک کہ صوفی حضرات کس طرح کی فکر رکھتے تھے، وہ یہ کہ ہر معاملے میں محبت کا ماحول ہو، میل ملاپ قائم ہو، کسی طرح لوگوں کو جوڑ دیا جائے، اور ہر موقع کو وہ اس لیے استعمال کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر امن محبت کے پیغام کو، تعلیم کو دے دیا جائے، عام کر دیا جائے۔ یہ واقعہ آپ کو دو سبق دیتا ہے۔ یہی طریقہ عام طور سے صوفیوں کا تھا۔ اب قرآن و حدیث کو تھوڑا دیکھ لیجئے۔ قرآن میں جب پیغمبر اسلام کے لیے بہت سخت سچویشن پیدا ہو گئی تو اس وقت قرآن میں جو تعلیمات دی گئی، اب جانتے ہیں جب سچویشن سخت ہو جائے، سنگین ہو جائے تو لوگ عام طور سے دوست اور دشمن کے خانے میں چیزوں کو سوچتے ہیں۔ ایک طرف میرا دوست ہے، دوسری طرف دشمن ہے۔ اٹ از بٹ نیچرل، ہر آدمی کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، کوئی اس سے باہر نہیں ہوگا۔ صحابہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہونے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ دیکھو برائی اور بھلائی ایک نہیں ہوتے ہیں، تم وہ کہو جو بہتر ہے، پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا قرابت دار دوست بن گیا۔ آپ امیجن کیجئے کہ مکہ میں جو سچویشن تھی، آپ نے اکثر سیرت پر جو تقریریں ہوتی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے حالات ویسے حالات۔ آپ تھوڑا چلے جائیے ان حالات میں 1400 سال پہلے، ابھی آپ کو وہ ان حالات کو فیس نہیں کرنا پڑا، آپ ان حالات میں جا کر اپنے آپ کو کھڑا کیجئے اور اس وقت سوچئے کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں برائی اور بھلائی ایک نہیں ہوتے ہیں، تم وہ کہو رسپانس میں جو بہتر ہے، پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ بھی تمہارا دوست ہو جائے گا۔ اب اس آیت کو آج کی سچویشن میں آپ رکھ دیجئے، دیکھیے ہر طرف جس طرح کا ماحول بنا ہے اور بنایا جا رہا ہے، کہ آپ کو کوئی آدمی ملتا ہے جو آپ کو یہ کہتا ہو اس آیت کی بنیاد پہ کہ دیکھو دوست اور دشمن کے خانے میں لوگوں کو مت بانٹو، حالانکہ آیتیں موجود ہے، قرآن آج بھی موجود ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی کا مائنڈ سیٹ عام طور سے ماحول کے زیر اثر بنتا ہے، جیسا ماحول تیار ہوا اسی طرح وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اتنا سخت ترین کام ہے کہ ماحول سے اوپر اٹھ کر ایک سوچ بنایا جائے اور ایک رائے بنایا جائے، اور وہ بھی وہ رائے جو بالکل چلنے والی ہواؤں کے وپریت دشا میں جاتی ہو۔ یہ بڑی سخت ترین کام ہے۔ اسی طرح دیکھیں حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ برائی کو برائی کے ذریعہ ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ برائی کو بھلائی کے ذریعہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تم بھلائی کو عام کرو، اچھائی کو عام کرو، یہ حدیث میں ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے، روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو آپ نے جو تعلیمات دیں ان میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ لوگوں سے کہا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ اے لوگو امن کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس سے صرف سلام لیا، السلام علیکم، سلام کا مطلب ہوتا امن و شانتی۔ رسول اللہ نے کہا امن و سلامتی کو عام کرو، اور اس کی آغاز یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو۔ تو سلام کوئی ٹیکنیکل ورڈ نہیں ہے، سلام ایک فکر ہے، پوری آئیڈیولوجی ہے، پوری تھیوری ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو تم یہ اعلان کر دو کہ ہم تمہارے لیے امن چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے سلامتی چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے رحمت چاہتے ہیں۔ عرب میں چلے جائیں، سلام کرنے والا بھی عربی، سننے والا بھی عربی، تو اس کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ میرا دشمن نہیں ہے، یہ میرا دوست ہے۔ یہ تو یہاں کا معاملہ ہے کہ بولنے والا بھی ہندی، سننے والا بھی ہندی، بلکہ ہندی بھی نہیں جانتا، تو
تو یہاں کے لیے یہ پرابلم ہے کہ سلام اب بس ملنے جلنے کے لیے ایک ٹیکنیکل چیز بن گئی. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. کہ لوگوں سلام کو یعنی امن و شانتی کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رشتوں کو جوڑو، یعنی تمہاری جو رشتہ داریاں ہیں ان کو جوڑو، رشتے کو مضبوط کرو، تم نفرت میں مت جیو، اور رات کے وقت میں تنہائی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو. نماز دن بھر میں 5 وقت بھی پڑھتے ہیں ہم، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کی بو آ سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں میں مسجد جا رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں گے. کئی دفعہ لوگ ٹوک بھی دیتے ہیں آپ مسجد میں نہیں دکھ رہے ہیں، پہلے نماز پڑھیے تب دوسروں کو نصیحت کیجیے. تو یہ بھی بندشیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ کہ مسجد ہی میں جائیں. تو یہاں ریاکاری کا پہلو شامل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن رات کے وقت میں جب ایک آدمی رات کی تنہائی میں اٹھے گا، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بھی سارے لوگ سو رہے ہوں، تو وہ کس لیے اٹھے گا؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، صرف اور صرف قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ نے 4 بنیادی تعلیم دے دی. امن کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سماج میں ویلفیئر کا کام کرو، جو سماج میں کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. رشتہ داریوں کو مضبوط کرو. بھائی جو آدمی گھر میں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہ ہو، بھلا وہ کیا باہر میں دوستوں کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے؟ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ادھیکار اور حقوق اور وراثت میں غصب کیے ہوا ہو، کیا وہ دوسروں کو موقع ملے تو کیا وہ دوسرے کا نہیں مارے گا؟ ایک آدمی جب کسی کمزور انسان کا حق مار کر بیٹھا ہوا ہے تو کیا پھر دوسرا باہر کا کوئی کمزور ملے تو کیا اس کا نہیں مارے گا؟ مارے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے، مثلا ایک حدیث ہی ہے، تم میں سے جو لوگ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوگا وہی باہر والوں کے لیے بھی بہترین ہوگا. تو گھر میں ماں باپ کے ساتھ گالم گلوچ، بھائیوں کے ساتھ گالم گلوچ، ماؤں کا احترام نہیں کرنا، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرنا، وراثت کی تقسیم اللہ کے قانون کے تعین کے تحت نہ کرنا، موقع ملا تو بھائی کا دبا دینا. اگر کوئی آدمی گھر میں یہ سب کر رہا ہو تو ظاہر ہے وہ سماج کے لیے بھی اچھا شہری نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو تم رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتے کو مضبوط کرو، اور رات کی تنہائی میں عبادت کرو. یہ تعلیم ہے. اسی طرح دیکھیے مسلمانوں کے بارے میں جو ڈیفینیشن قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ نہیں ہے جو بعد کے زمانے میں بنا. جیسے بعد کے زمانے میں مسلمان کسے کہیں گے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ تم محلے میں گھومو اور مسلمان کو چن چن کر بتاؤ، تو دیکھیں آپ سب سے پہلے چنیے گا کوئی کرتا پیجامہ پہنے ہوا ہو، ٹوپی ہو، داڑھی ہو، تو آپ پہچانیے گا یہ مسلمان ہے. اسی طرح آپ دیکھیے گا کوئی مسجد میں اندر باہر نکل رہا تو امکان ہے کہ یہ مسلمان ہے. اس طرح کی جو ظاہری چیزیں ہیں، اس کے ہاتھ میں مسواک بھی ہے، تسبیح کے دانے بھی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں مسلمان ہونے کے لیے مسلمان ہونے کی پہچان بن گئی. اور صرف پہچان نہیں، اگر سنکیت کی حد تک ہوتا بھی تو کوئی گڑبڑ بات نہیں تھی. گڑبڑ یہ ہوا کہ مسلمان ہونے ہی اتنا کافی سمجھ لیا گیا، اور لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں تو مطالبات کیا گیا کہ ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہنو، اور پھر عطر بھی لگاؤ، مسواک کا بھی استعمال کرو، کرتا پیجامہ پہنو یا تھوڑا ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنو، یہ سب چیز کہا گیا. لیکن اب غور کیجئے کہ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا مبلغین کا گروپ ہے جو لوگوں کا ہاتھ پکڑ لے کہ بھائی تم نے اپنے پڑوسی کا زمین مار لیا ہے، بھائی تمہارے اوپر اس کا قرضہ تھا، تم نے اس قرض کی ادائیگی نہیں کی، بھائی مجھے معلوم ہوا کہ اس نے تم سے زمین خریدا تھا لیکن ڈاکومنٹ میں وہ کمزور پڑ گیا، میوٹیشن نہیں کرا سکا تو تم نے دوسرے سے بیچ دیا، بھائی اس کو واپس کر دو. کبھی آپ نے سنا ہے یہ مسلم سماج میں یہ سب ہوتا نہیں ہوتا؟ مسلمان ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہو گیا. لیکن قرآن و حدیث کو اٹھا کر آپ پڑھیے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری تھی. مثلا ایک حدیث ہے کہ مسلمان کون ہے؟ یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. حدیث کی کتابوں میں مسلمانوں کی جو پہچان بتائی گئی، آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اب مسلمان کے گروپ میں اب داخل ہو گئے ہیں، اب مسلمان کہیں گے کس کو؟ تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اب غور کیجئے ہر مسلمان اپنے دل میں جا کے کیا وہ اپنے پڑوسی سے اپنے آپ کو سرکشت اور پروٹیکٹڈ محسوس کرتا ہے؟ کیا اس کو اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر میری کوئی چیز کمزور ہے کسی بھی وجہ سے تو میرا پڑوسی میرے لیے مددگار ہوگا، میرے لیے وہ خائن اور ایکسپلائٹر نہیں ہوگا، شوشن کرنے والا نہیں ہوگا؟ کتنے لوگوں کو اس بات کا اطمینان ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ غور کیجئے کہ کیا اللہ کے نزدیک میں ہم لوگ مسلمان ہوں گے؟ بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے، یہ لمبی گفتگو، لیکن ہم بیان کر رہے تھے صوفیزم کہ صوفیوں نے جو تعلیمات اخذ کیا اور جن تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا، وہ تعلیمات کیا تھی؟ وہ یہی تھی جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا: محبت، امن، بھائی چارہ، انصاف، ایکولیٹی،
یہ وہ تعلیمات تھی جن کو لے کر صوفی حضرات آگے بڑھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاں کہیں بھی گئے وہاں سے ٹکراؤ، جنگ، انتقام، نفرت کا ماحول ختم ہو گیا. میں کچھ اور واقعات سناتا ہوں تاکہ آپ صوفیوں کے مائنڈ سیٹ اور بزرگوں کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیے. بزرگوں کے مزاروں پر چادر چڑھانا ایک کام ہے، لیکن بزرگوں کی تعلیمات کو زندگی میں اتارنا ہمالیہ پہ چڑھنے کے برابر ہے. اگر کسی کو بزرگوں سے واقعی عقیدت ہے تو وہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا کے دکھائے کہ ہاں واقعی میں خواجہ معین الدین چشتی کا پیروکار ہوں، ہاں واقعی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں. وہ فالو کر کے بتائے، دکھائے. دیکھیں نظام الدین کیا کہتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو خود خواجہ فرید الدین گنج شکر کے کانٹمپوریریز تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جیسے کو تیسا، یعنی جس نے اچھا کیا تو اس کے ساتھ اچھا، جس نے برا کیا تو اس کے ساتھ برا. ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس نے اچھا کیا اس کے ساتھ بھی اچھا، اور جس نے برا کیا اس کے ساتھ بھی اچھا. ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر راہ میں سارے لوگ کانٹے بچھاتے رہے تو پھر تو کانٹا ہی کانٹا ہو جائے گا، تم پھول بچھاؤ. یہ نظام الدین اولیاء کا قول ہے. اب غور کیجئے کہ یہ کتنا زبردست مائنڈ سیٹ ہے. اگر سماج میں لوگ اس طرح سے رہنے لگے تو کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ وہاں نفرت ہو، ٹکراؤ ہو؟ اسی طرح ایک قصہ، تمثیلی قصہ ہے. دیکھیے کتنی زبردست بات ہے کہ صوفیوں نے کیسی امیج بنائی تھی. کہا جاتا ہے کہ ایک صوفی بزرگ ایک قافلہ لے کر نکلے اور پھر ایک مقام پر ٹھہر گئے. کچھ دیر کے بعد فاختہ کا جھنڈ، چڑیوں کی ایک قسم میں فاختہ کا ایک جھنڈ وہاں پہ آیا درخت کے پاس. بہت زیادہ چہچہانے لگی وہ چڑیاں. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کچھ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اس بزرگ نے پوچھا کہ تمہارا پرابلم کیا ہے، کیا سمسیا ہے؟ اس نے کہا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ایک مرید نے ہمارے ایک ساتھی کو ڈھیلا مار کر گرایا، مار دیا اور اس کو قتل کر کے کھا لیا. بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. انہوں نے مرید سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت، ہاں میں نے ایسا کیا، لیکن یہ غلط نہیں ہے، وہ تو حلال جانور ہے اور یہ پرندے ہمارے کھانے ہی کے لیے ہیں، تو ہم نے اس کو استعمال کر لیا. اب بزرگ نے اس بات کو فاختہ کے سامنے سنا دیا. تو فاختہ نے کہا کہ یہ بات درست ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ صوفیوں کا قافلہ ہے، صوفی حضرات یہاں پہ ہیں، لیکن آپ نے تو شکاری کا کردار ادا کیا. اگر ہم یہ سمجھتے کہ یہ شکاریوں کا قافلہ ہے تو ہم اپنے آپ کو بچاتے، ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھتے، لیکن ہم نے تو غلطی اس سے یہ سمجھ لیا کہ یہ صوفیوں کا قافلہ ہے، یہ صوفیوں کا کردار. یہی وجہ ہے کہ جب صوفی حضرات بر صغیر ہند میں بھی آئے تو یہاں محبت عام ہو گئی. انہوں نے براہ راست اسلام کی اشاعت کا تو کوئی کام نہیں کیا، کوئی اس طرح سے کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ملتا، لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا وہ اتنا زیادہ محبت، امن اور یک طرفہ صلح پر مبنی تھا کہ جو لوگ بھی ان لوگوں کے قریب آتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا، اور اس طرح یہ موقع ملتا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے لگے، وہ اسلام کی تعلیم کو اور گہرائی کے ساتھ پڑھے، اور پھر اس طرح بڑی تعداد میں لوگ اسلام کے خول میں داخل ہوتے گئے. صوفیوں کی اس طریقہ کار کا فائدہ، دو بنیادی فائدہ ہوا. وہ جہاں گئے محبت، امن، شانتی عام ہوئی، لوگوں نے محبت اور امن کو اپنا طریقہ بنایا، لوگوں کے درمیان سے ٹکراؤ کا طریقہ، نفرت کا طریقہ اور انتقام کا طریقہ ختم ہوا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں یہ گئے لوگ اسلام سے قریب ہوتے چلے گئے، کیونکہ ان کا طریقہ نفرت کا طریقہ اور شکاری والا طریقہ نہیں تھا. ہندوستان میں دیکھیے مسلم بادشاہ بھی آئے اور صوفی بھی آئے، لیکن مسلم بادشاہ سے یہاں کی عوام کا ٹکراؤ ہوا، لیکن صوفیوں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب بادشاہ کو انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا یہ تو میرے ہی جیسے لوگ ہیں، ہم بھی دنیا میں جیتے ہیں، یہ بھی دنیا میں جیتے ہیں، ہم بھی عہدے کی لالچ کرتے ہیں، یہ بھی عہدے کی لالچ کرتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ کو بڑھانے کی فکر میں لگا ہوا، ہم بھی اپنی جگہ کو بڑھانے کی فکر میں لگے، یہ بھی دولت کا پجاری ہے، ہم بھی دولت کے پجاری ہیں. تو اس لیے بادشاہوں کو وہ وقت نہیں ملی. لیکن صوفیوں کا معاملہ الگ تھا. جب یہاں کے لوگوں نے صوفیوں کو دیکھا تو ان کو لگا یہ تو بالکل مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان کی سوچ الگ، ان کا رہن سہن الگ، ان کی فکر ایسی ہے جس میں ہر لوگ سما جائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیوں سے کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. حافظ شیرازی نے صوفیوں کے طریقے کو دو مصروں کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ماں قصہ سکندر و دارا نخاندہ ایر، یعنی ہم نے سکندر اور دارا کی کہانی کو اور قصے کو نہیں پڑھا ہے. ازما بجز حکایت مہر و وفا مپرس، اگر ہم سے پوچھنا ہے تو تم محبت اور وفا کی کہانی پوچھو. ہم نے سکندر یعنی ہم نے بادشاہوں کے قصے کو نہیں سنا ہے،
ہم سے اگر پوچھنا ہے تو تم محبت اور وفا کے قصے کے سنو۔ آج ضرورت یہ ہے کہ اس محبت اور وفا کے قصے کو، جو اسلامی تعلیمات کی اصل ہے، بنیاد ہے، اسلامی تعلیم کی بنیاد محبت، وفا، روحانیت ہے، اسلامی تعلیم کی بنیاد جنگ و جدال نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہندوستان میں اس تعلیم کو خوب عام کیا جائے، خوب عام کیا جائے، تاکہ لوگوں کے درمیان کی دوریاں ختم ہوں، آپس میں محبت قائم ہو، اور اس طرح دوسروں کو یہ موقع ملے کہ وہ اسلام کی تعلیم کا مطالعہ کر سکیں۔ موجودہ حالات میں دوسرے ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں۔ اس دشمنی کی حالت میں سب سے زیادہ جس چیز کا نقصان ہو رہا ہے وہ ہے دعوت اسلام کا، دعوت اللہ اور شہادت الناس کا، کیونکہ دعوت کا عمل محبت کی زمین پر کھڑا ہوتا ہے، دعوت و شہادت کا عمل محبت خیرخواہی کی زمین پر کھڑا ہوگا، وہ نفرت، تشدد اور ہنسا کی زمین پر کھڑا نہیں ہوگا۔ جو لوگ آپ کو دشمن سمجھے وہ کیوں آپ کے نظریے پر غور و فکر کریں گے؟ وہ کیوں آپ کے مذہب کا مطالعہ کریں گے؟ آج جب کہ مٹیریلزم کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، جہاں لوگ دنیا داری ہی میں اتنا ملوث ہیں، اپنے پیٹ پالنے ہی میں اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ کیا وہ دھرم سے ایسے ہی دور ہے لوگ؟ اس پر سے دھرم کو پیش کرنے والا شکاری بن کر لوگوں کے درمیان جائے، دھرموں کو پیش کرنے والا جنگ و جدال کا علم بردار بن کر جائے، نفرت کا جھنڈا اٹھا کر لے کر جائے، وہ مادی مطالبات لے کر جائے، سیاسی مطالبات اور ڈیمانڈ کو لے کر جائے، تو بھلا کون ہے جو ایسے گروہ کے قریب آئے؟ ہندوستان میں اسلام کا اصل مسئلہ یہی، آج ضرورت یہ ہے کہ ہم محبت و وفا، مہر و وفا کی تعلیم کو عام کریں۔ مسلمان اس کام کو کریں گے تو ہندوستان میں بھی ان کے حالات سدھریں گے، اور اللہ کی نصرت بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ دعوت اور شہادت مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے، یہ مسلمانوں کو کرنا ہے۔ مسلمان کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، مسلمان نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت، امن اور شانتی کا عالم بردار بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم و بر رؤوف رحیم۔